جی ہمارے پچھلے حوالہ میں ہم نے پڑھا تھا اپنی بائبل سٹڈی میں رومیو پہلا باب اور اس کی 17 آیت تک ہم نے ختم کیا تھا۔ آج ہم 18ویں آیت سے پہلے باب کے آخر تک جو 32 آیت ہے وہاں تک سیکھیں گے خدا کے کلام سے، اور میں 18ویں آیت سے پڑھوں گا۔ آج کا ٹیکسٹ تھوڑا لمبا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سارے کو کور کریں۔ لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ غضر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ آگے 22ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے۔ آمین۔ 26ویں آیت، اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا، اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں، بس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے جو خدا کے لوگوں کے لیے ہے اور خدا ہی کے نام کو جلال ملے۔ آج کا جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے رومیو پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 32ویں آیت تک، بائبل مقدس کا یہ حوالہ ہمیں عنوان یہ دیتا ہے، آج کا موضوع یہ دیتا ہے کہ خدا اپنے راست انصاف والا جو غضب ہے وہ گناہ اور بت پرستی کے خلاف ظاہر کرتا ہے، جو انسان کی مکمل گناہ آلودہ حالت اور انجیل کی ضرورت کو دکھاتا ہے، انسان پر ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا کو رد کرنے سے معاشرے میں، چرچ میں اور فیملی میں اخلاقی اور روحانی تباہی آتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں جانتا ہوں کہ زیادہ تر ہم لوگ اپنے ارد گرد، اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے لوگوں سے یہی سنتے ہیں کہ خدا محبت کا خدا ہے، وہ پوری دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ ہر ایک شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بے شک یہ بات سچ ہے کہ خدا محبت کا خدا ہے، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ خدا غضب کا خدا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ خدا پاک ہے اور وہ کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتا کہ اس کے خیمہ میں، اس کی پناہ گاہ میں کوئی گناہ گار یا گناہ کا ذکر بھی ہو۔ اسی لیے خدا کا آج کلام جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی پاکیزگی کو بھی دیکھیں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ۔ تو خدا کا کلام، جیسے میں پہلے ہر بار کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ پڑھیں ورس بائی ورس ضرور پڑھیں، ورس کے نمبرز کو بھی دیکھیں،
لیکن ورڈز کے نمبر پر ہی صرف ڈیپینڈ نہ رہیں، آپ کوشش کریں کہ کانٹیکس وائز جو ہے اس کے پورے سیاق و سباق میں خدا کا کلام پڑھیں۔ جیسے ہم نے اپنے پچھلی بائبل سٹڈی میں آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، رومیو پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت، جس میں پولس رسول کہتا ہے کہ جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور اس نے حبقوق اس کے 2 باب اور اس کی 4تھی آیت کا ریفرنس دیا۔ اب جب پولس یہ کہتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولس نے بتایا کہ یہ جو ایمان جس کے وسیلہ سے راست باز جیتا رہے گا، یہ راست باز کے اپنے آپ سے نہیں آتا، بلکہ جیسے پولس نے ہمیں پہلے بتایا اسی باب کے شروع میں کہ انسان اپنی فطرت میں جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے، کیونکہ وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے، اور گناہ اور خدا کا کبھی بھی میلاپ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب خدا انسان کو اس گناہ کی مردگی سے نکالتا ہے، تو پھر اس کے وسیلہ سے خدا اس کے دل کو بھی بدلتا ہے، جیسے ہم ایزیکیل 36 باب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے مردہ انسان کو زندہ کیا، اس کا دل بدلا، اور پھر بائبل بتاتی ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم مسیح پر ایمان کو رسیو کر سکیں، اس کو اپنا سکیں، اس کو لے سکیں، اور یہ سارا کام ہمارے خداوند خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کا ہے۔ انسان اپنی طرف سے، اپنی سمجھ، اپنی سوچ، اپنے خیالوں کے وسیلہ سے کبھی بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لا سکتا۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور پولس کہتا ہے کہ یہ ایمان جس کے وسیلہ سے راست باز جیتا رہے گا، یہ راست باز کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یا جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر نہیں ایمان لاتے، کیا ان کو خدا جو ہے وہ جہنم میں بھیجے گا کل کو؟ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان خدا کی طرف سے ہے، نجات صرف خدا کی طرف سے ہے، انسان اپنے آپ میں نہ تو نجات پا سکتا ہے، نہ ہی یسوع مسیح پر ایمان لا سکتا ہے، تو بہت سارے لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں، پھر آپ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ اس لیے دوزخ میں جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان کو ایمان نہیں بخشا، کیونکہ خدا نے ان کو یہ فضل نہیں بخشا کہ وہ نجات پائیں، لہٰذا کیونکہ خدا نے ان کو یہ نہیں بخشا اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے جہنم میں جانے کا جو ہے ذریعہ ہے، خدا ان کو جہنم میں بھیج رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ آج ہم نے جیسے خدا کی محبت کے بارے میں پڑھا، آج ہم خدا کے غضب کے بارے میں یہی دیکھیں گے کہ خدا کس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ اس کی نادانی، اس کی گناہ گاری اور اس کے جہنم میں جانے کا ذمہ دار خدا خود انسان کو ٹھہراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان خدا کے سامنے یہ بات کہے کہ خداوند تو نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، خداوند تو نے مجھے اپنا وہ فضل نہیں بخشا جو تو نے دوسروں کے بخشا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کسی کو بھی اپنا فضل دینے کا جو ہے وہ obliged نہیں ہے۔ خدا اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ اگر اس نے ایک فرقے پر فضل کیا اور وہ دوسرے پر بھی فضل کرے، لیکن جس چیز کا خدا جو ہے وہ پابند ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی آیات کی طرف غور کریں، میں ایک سرسری سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ آدم کے وسیلہ سے بائبل مقدس میں لکھا ہے، رومیو 3 باب اس کی 10ویں آیت میں، کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، سب کے سب نکمے، سب کے سب گناہ گار، کوئی بھی ایسا نہیں جو خدا کو دیکھ رہا ہو، جو خدا کی طرف ہو، سب کے سب خدا کے خلاف ہیں۔ اس کانٹیکس میں، اس سیاق و سباق میں ہمیں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ انسان جو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ میں جنم لیتا ہے، گناہ میں آنکھ کھولتا ہے، اس کے دل اور دماغ اور آنکھوں پر گناہ کا خول چڑھا ہے۔ لہذا جب تک یہ گناہ کا خول اترے نہ، انسان کبھی بھی نہ تو خدا کی طرف آ سکتا ہے اور نہ ہی خدا کے اس کلام پر عمل کر سکتا ہے۔ پولس رسول ہمیں اسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو انسان مردہ ہے، جو خدا کی طرف کبھی نہیں آ سکتا، خدا نے اس انسان کو بھی اپنے جو ہے ریولیشن، اپنا جو مکاشفہ ہے اسے بخشا تاکہ وہ انسان خدا کو جان سکے۔ اور کیونکہ دنیا کے آغاز سے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے، آپ اور میں اور ہر ایک شخص جو اس دنیا میں ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، ہم سب دوزخ کے حقدار تھے، خدا کے غضب اور قہر کے حقدار تھے۔ لہٰذا خدا اگر ہمارے کاموں کی نسبت ہمارا انصاف کرے تو ہم سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، لیکن اسی دوران خدا نے اپنے کچھ لوگوں پر اپنا یہ خاص فضل بخشا، اور انہیں انصاف نہیں دیا بلکہ انہیں اپنا فضل دیا۔
جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. یہاں پر جو لفظ جو کوئی ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ کوئی اپنی آپ میں کبھی بھی یسوع پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک اسے یہ فضل نہ بخشا جائے کہ وہ مسیح پر ایمان لائے. لہٰذا مسیح ان تمام لوگوں کے لیے مرا جنہیں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے. یعنی جو لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہیں مسیح نے ان کی خاطر جان دی. اور یہ وہ لوگ وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ میں مسیح پر ایمان لاتے ہیں. جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح کی طرف سے، جو خدا کی طرف سے یہ خاص فضل رکھتے ہیں. لہٰذا تاریخ کے آغاز سے لے کر اختتام تک دنیا میں دو طرح کے گروپ ہوں گے. ایک وہ گروپ جنہوں نے خدا کا فضل حاصل کیا، انصاف نہیں. اور جب انہوں نے فضل حاصل کیا تو اس کا مطلب ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں، ان کے کسی بھی اپنے کام کی وجہ سے نہیں انہوں نے نجات پائی، بلکہ انہوں نے نجات پائی مسیح یسوع ناصری کے کفارہ کے وسیلہ سے. یعنی وہ سزا جو مجھ پر اور ان پر آنی تھی، جو آپ پر آنی تھی، اس کی سزا مسیح یسوع نے صلیب پر سہی. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کا انصاف ملے گا. انہیں خدا کا فضل نہیں، انصاف ملے گا. انصاف میں وہ کیا ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کے مطابق خدا ان کا انصاف کرے گا اور وہ دوزخ کے حقدار گنے جائیں گے اپنے کاموں کے وسیلہ سے، اپنے گناہوں کے وسیلہ سے. لیکن ان دونوں گروپس میں کسی ایک کو بھی کے ساتھ بھی خدا نے ناانصافی نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا پابند ضرور ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کا، لیکن خدا اس چیز کا پابند نہیں کہ ہر ایک کو فضل بھی بخشے. لہٰذا ہم آج کے حوالہ کی طرف آتے ہیں. اس میں لکھا ہے 18ویں آیت میں، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. میرے عزیزو، 18ویں آیت سے 20ویں آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کیوں انسان پر غضبناک ہے. تو خدا انسان پر غضبناک اس لیے ہے کیونکہ انسان نے خدا کے خلاف گناہ کیا. اور نہ صرف خدا کے خلاف گناہ کیا بلکہ جس طریقے سے خدا کی پرستش کرنی چاہیے تھی، انسان نے اس ساری پرستش کے طریقے کو توڑا مروڑا اور خدا کے خلاف چلا. میرے عزیزو، آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ لوگ جن پر خدا نے فضل اپنا کیا، ان پر فضل خدا نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو خدا کے غضب سے نکل کر جنت میں عیش و آرام اور سکون کی زندگی جو ہے وہ جیے. جیسے بہت سارے لوگ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے مذاہب میں جو بتاتے ہیں کہ جنت میں ہمارے پاس یہ عیش و عشرت، یہ آرام ہوگا. لیکن یہ ساری چیزوں کے لیے خدا نے اپنے لوگوں پر فضل نہیں کیا، بلکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے جلال کی خاطر، اپنی ورشپ، اپنی پرستش کی خاطر کچھ لوگوں پر فضل کیا اور انہیں بچا لیا. لہذا جن لوگوں پر اس نے فضل کیا ان لوگوں سے وہ توقع بھی کرتا ہے کہ جس طریقے سے اس نے اپنے پاک کلام میں بتایا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اسی طریقے سے وہ لوگ اس کی پرستش کریں. 19ویں آیت میں بتایا گیا ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا تھا ان کے باطن میں ظاہر ہوا. لہذا ہر وہ انسان جو ماں باپ کے میلاب سے پیدا ہوا ہے، خدا نے آدم کی طرح اس کے دل پر اپنا قانون، اپنی شریعت لکھ رکھی ہے. یہی وجہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گناہ گار لوگ بھی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا آیا زنا کرنا، چوری کرنی، کسی کا قتل کرنا یہ ٹھیک ہے، اور وہ صاف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرتے ہوئے پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں، ایسے گناہ اور ایسے سنگین گناہ میں کہوں گا کہ جو کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو انہیں یہ ملامت کرتی ہے ان کے دل و دماغ میں کہ گناہ کرنا بری بات ہے، لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ وہ ہے جو خدا نے اپنے کلام میں لکھا کہ خدا ان کے دل پر اپنی شریعت لکھتا ہے. اور کیونکہ ان کے دل پر یہ لکھی ہوئی ہے، ان کے کانشیس، ان کے جو حواس ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اپنے گناہ کی اس مردگی کی وجہ سے خدا کے اس احکام اور ان حکموں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنے گناہ کو اور اپنے جسم کی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کی سبب سے خدا کے اس فضل اور خدا کے اس سچ کو دبایا ہوا ہے.
بالکل اسی طرح جس طرح اگر آپ کے پاس کوئی سپرنگ ہو اور آپ اس سپرنگ کو زور سے دبائیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ سپرنگ آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے اور وہ بڑے زور کے ساتھ نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے وہ لوگ جو خدا کے کلام کی سچائی کو اور خدا کی اس شریعت کو جو ان کے دلوں پر لکھی ہے، جب وہ اپنے گناہوں کے وسیلہ سے اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب خدا کا غضب ظاہر ہوتا ہے تو وہ غضب ان کو لے دیتا ہے، ان کو مار دیتا ہے، ان پر خدا کا غضب پھر ابد تک رہتا ہے۔ جب آپ میرے ساتھ 21ویں سے 23ویں آیت پڑھیں تو اس میں خدا بتاتا ہے کہ کیوں خدا نے پھر ان لوگوں پر جو ہے وہ اپنا غضب ظاہر کیا۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ یعنی کوئی بھی شخص آخرت میں خدا کے ججمنٹ والے دن خدا سے یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ اے خداوند تو نے تو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا اپنے بارے میں، اے خداوند میرے پاس تو کوئی شخص آیا ہی نہیں جس نے انجیل کی میرے ساتھ منادی کی ہو، یا اے خداوند کوئی ایسا شخص جس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میں گناہ گار ہوں۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ کوئی شخص، جیسے ہم پچھلی آیت میں پڑھتے ہیں 20ویں میں، یہاں تک کہ ان کو کچھ غضر باقی نہیں، یعنی یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں۔ کوئی بہانہ کیوں نہیں باقی؟ کیونکہ خدا نے دنیا کے آغاز سے اپنے آپ کو نیچرل ریولیشن کے ذریعے، جسے ہم کہتے ہیں کہ فطرت کے قانون یا اصول یا مکاشفہ کے ذریعے خدا نے اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کیا۔ یہ کس طرح ظاہر کیا؟ جب خدا نے آسمان، زمین، چرند پرند، انسان اور تمام چیزوں کو جو زمین پر یا سمندر میں ہے، جب خدا نے ان کو بنایا اور آدم کے گناہ میں گرنے سے پہلے خدا نے جب آدم کے دل پر اپنے شریعت، اپنے حکموں کو لکھا، تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس سارے کے وسیلہ سے خدا نے اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کیا۔ یعنی جب انسان چرند پرند، آسمان اور زمین اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کو دیکھے، جب وہ دیکھے کہ کس طریقے سے ہماری آنکھوں کے ذریعے ہم مختلف طرح کے رنگ دیکھ سکتے ہیں، اپنی کانوں کے ذریعے آواز سن سکتے ہیں، زبان سے طرح طرح کی زبانیں بول سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ذریعے بڑے بڑے عجوبے بنا سکتے ہیں، جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمارا دھیان فوراً اس طرف جائے کہ اس سب کو بنانے والا کون ہے۔ کیونکہ ایسے ہی آنکھیں ہیں آج میرے عزیزو جو دیکھ نہیں سکتی، کان ہیں جو سن نہیں سکتے، ہاتھ ہیں جو حرکت نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہم ارد گرد میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی ہے جس نے اس کو بنایا۔ تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب انسان نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو انسان نے اپنے گناہ میں گرنے کے بعد البتہ اس خدا کو جانتے ہوئے پھر بھی اس خدا کی عزت اور پرستش نہ کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ یہ نہیں لکھا کہ وہ گاڈ، بلکہ لکھا ہے کہ وہ دی گاڈ کو جانتے تھے، یعنی وہ جو حقیقی بائبل کا خدا ہے، ہر ایک شخص دنیا میں جو رہتا ہے وہ اس خدا کو جانتا ہے۔ اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، یا ہم ایگنوسٹکس ہیں، یا ہم کسی بھی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو خدا کے ہونے پر شک کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ کہاں ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ کہ جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں میرے عزیزو، حقیقت میں وہ خدا کے ہونے پر کوشچن نہیں لگاتے، بلکہ حقیقت میں وہ اپنے غرور اور تکبر میں یہ بات کہتے ہیں کہ جو خدا حقیقت میں ایگزسٹ کرتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے میرا نام سلیمان ہے اور آپ لوگ مجھے یہ کہیں کہ بھئی میں سلیمان کو نہیں مانتا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سوال یا کسی بھی اور وجہ سے آپ مجھ کو تسلیم نہیں کرتے، مجھ پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنے گناہ کے اس خول کی وجہ سے وہ خدا جو حقیقی خدا ہے اس کو، اس کی ورشپ کرنا، اس کی تمجید کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے بائبل مقدس میں پھر جب ہم دیکھتے ہیں 24ویں آیت، اس میں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کے آغاز سے پہلے
جو دو گروپ ہیں، ایک وہ گروپ جن پر خدا کا فضل ہوا، اور ایک دوسرا گروپ جن کے ساتھ خدا نے انصاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے پھر ایسے لوگوں کی جو خدا کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی اس کی پرستش نہیں کرتے، ان کو ان کے گناہوں میں چھوڑ دیا۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس میں جو خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، جو دکھایا گیا ہے، جو یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی شخص کا خدا نے دل سخت کر دیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے فرعون کا دل سخت کر دیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں باب میں رومیو کے خدا کہتا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی لیکن عیسو سے میں نے نفرت کی۔ اور یہ ساری باتیں جہاں پر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ خدا نفرت والا خدا ہے، یا خدا جان بوجھ کر کسی شخص کے دل میں جا کر اسے سخت کر دیتا ہے تاکہ وہ مسیح پر ایمان نہ لائے، بلکہ ان سب باتوں کا مجموعہ، ان سب باتوں کا خلاصہ ایک ہی جگہ پر یہاں پر ملتا ہے، اس 24ویں آیت میں، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے پھر اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ آپ کو یاد ہے جب ایک شخص میں سے بدروہیں نکالی، اور وہ بدروہیں اس نے سوروں کے غول میں ڈالی، اور وہاں کے لوگ جو ڈر گئے، اور جب مسیح کے پاس آئے اور مسیح سے انہوں نے کیا کہا کہ سانو ساڈے حالتے چھڑ دیتے تو چلا جا۔ ایک انسان کے لیے میرے عزیزو سب سے خطرناک بات یہ ہے جب انسان خدا کے سامنے اپنے گناہوں کے غرور اور تکبر کی وجہ سے خدا سے کہہ دے کہ خداوند مینوں میرے حال پہ چھڑ دے، کیونکہ اگر خدا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے تو ہم اپنی خود میں ہی تباہی ہو جائیں گے میرے عزیزو۔ ہم خود اپنے آپ کو، ہم خود ایک دوسرے کو مار کھائیں گے، نوچ ڈالیں گے۔ اور یہی چیز ہمیں بتا رہی ہے 24ویں آیت میں کہ جب خدا نے جس انسان نے خدا کی پرستش کرنے سے انکار کیا، اپنے گناہوں کے تکبر اور غرور کی وجہ سے، خدا نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ، مرد کے ساتھ برے کام کر رہا ہے، عورت کے ساتھ برے کام کر رہی ہے، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، برے کام ہے، یہ ساری چیزیں، ان سب کا بنانے والا خدا نہیں ہے۔ نہ تو خدا بدی سے خوش ہوتا ہے، نہ ہی اس نے بدی کو بنایا، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ بدی کرتا ہے، بلکہ یہ ساری تکلیفیں، دکھ جو ہے، بدیاں جو ہیں، طرح طرح کی جنگیں جو ہیں، باقی سارے کام جو برے آپ دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کیونکہ انسان جو گناہ میں پیدا ہوا، انسان جو گناہ گار ہے، اس نے خدا کے سامنے تکبر اور غرور کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں تینوں نہیں مانتا، اور نہ میں نے تیری پرستش کرنی ہے۔ اور خدا جو انصاف والا خدا ہے، خدا نے پھر انسان کے ساتھ انصاف کیا اور اسے اپنے غضب میں چھوڑ دیا۔ اپنے غضب میں چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس پر کوئی اضافی تکلیف ڈالتا ہے، بلکہ اپنے غضب میں چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا صرف اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب ایک گناہ گار انسان اپنے حال پر چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنے دل، دماغ اور خواہشوں کی جو ہے اس کی رہنمائی میں، اس کی تعبیر میں، اس کے کاموں میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور جب جسم کے کاموں میں زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے آپ میں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ 28ویں آیت پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں۔ یعنی جب انہوں نے خدا کو نہ جانا، نہ پہچانا، تو خدا نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ان کی عقلیں پہلے سے ہی جو تھی گناہ کی وجہ سے ناپسندیدہ ہو چکی تھی۔ وہ پہلے سے ہی ہلاکت کے فرزند تھے، اور وہ پہلے سے ہی دوزخ کی راہ پر چل رہے تھے۔ خدا نے صرف یہ کیا کہ خدا نے ان کو روکا نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے ان کو مکاشفہ نہیں دیا، یا خدا نے ان کو اپنا کلام نہیں بخشا، یا خدا نے ان کو جو ہے نیچر کا جو مکاشفہ ہے، خدا نے جو قدرت کا مکاشفہ اس کے ذریعے ان سے تعلیم ان کو نہیں دی، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ہر ایک شخص کو، دنیا کے ہر کونے میں جو شخص ہے، اس کو آج یہ نصیحت اور اس سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور مسیح یسوع پر ایمان لائے۔ لیکن کیا آیا سب توبہ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ جو ایمان ہے وہ خدا کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، اور یہ خدا کے فضل کا حصہ ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو یہ خدا کا فضل نہیں ملا،
وہ آج بھی گندی حرکتوں میں ہے، وہ آج بھی برے کاموں میں ہے، وہ آج بھی ہر طرح کی بری شہوتوں میں، ہر طرح کی شیخی بازی میں، دوسروں کی عزت بگاڑنے میں، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے میں، چوری ڈکیٹی قتل زناکاریوں میں آج بھی وہ ملوث ہے۔ اور وہ اپنے دل میں اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور ایک دن خدا ہم سے ان تمام چیزوں کا انصاف کرے گا، ان تمام چیزوں کا پوچھے گا۔ لیکن جیسے 32ویں آیت میں آخری میں لکھا ہے کہ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اپنی گناہ میں اس قدر وہ ترقی کرتے ہیں، خدا کے غضب میں اس قدر وہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے کہ خدا کو یہ ساری چیزیں ناپسند ہیں، اس ساری باتوں کو جانتے ہوئے کہ خدا ایک دن ان کا انصاف کرے گا اس چیز میں، وہ پھر بھی گناہ میں ترقی کرتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ خدا جب ان کو ابدی ہلاکت کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن وہ تمام لوگ جو مسیح کے خدا کے برگزیدہ، اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا ان کو کہے گا کہ میرے باپ کے برگزیدو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں۔ کس چیز سے آرام بخشوں؟ اس گناہ سے، اس تکلیف سے جو میں اور آپ اس زندگی میں گزار رہے ہیں۔ خدا اس سے ہمیں آرام بخشے گا۔ اور کیوں بخشے گا آرام؟ تاکہ ہم خدا کی تعریف اور پرستش کریں۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ ضروری ہے کہ آپ جس بھی چرچ میں جاتے ہیں، آپ جہاں بھی خدا کی پرستش کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آیا وہاں پر خدا کی پرستش خدا کے کلام کے مطابق ہو رہی ہے، یا انسان کے اپنے دل اور دماغ اور ارادوں کی بیس پر؟ کیا ہم اپنے احساسات کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہم چرچ اس لیے چن رہے ہیں کہ اس چرچ میں جائیں جہاں پر میوزک اچھا ہو، اس چرچ میں جائیں جہاں شور و غل ہو، جہاں انٹرٹینمنٹ ہو، یا آپ اس چرچ میں جانا پسند کریں گے، یا اس چرچ کو ڈھونڈ رہے ہیں جس میں واقعی خدا کا کلام جو ہے پورے اختیار کے ساتھ اس کی منادی ہو رہی ہے؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی پرستش، تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ صرف چرچ میں جانا اور گیت گانا۔ خدا کی پرستش جو بائبل مقدس کے مطابق ہے، وہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ دعا کا، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ گیت و زبور گانے کا، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو خدا کی پرستش میں اس کی شان کے گیت، اس کی تعریف کے گیت، نہ کہ اپنی ضرورتوں کے گیت بلکہ اس کی تعریف کے گیت گاتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ کلام کی منادی کا۔ اور کلام کی منادی وہ ہے جو اس پاک کلام میں سے ہو، نہ کہ کسی بندے کی اپنی جو ہے گواہیاں، یا کسی بندے کی اپنی سوچ، یا کسی بندے کے اپنے خیال، یا کسی بندے کی اپنی کہانیاں جو بھی بندہ سناتا ہے۔ وہ خدا کے کلام کی منادی نہیں ہے، بلکہ کلام کی منادی وہ ہے کہ جب آپ بائبل پڑھیں اور بائبل آپ سے بات کرے اور بائبل آپ کو موضوع دے، نہ کہ آپ اپنا ایک موضوع لے کر آئیں اور پھر بائبل کی ایک آیت ادھر سے پڑھیں، دوسری ادھر سے پڑھیں، اور اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں۔ بلکہ خدا کے کلام کا مطلب، اس کی پرستش، اس کی منادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ حوالہ پڑھیں اور خدا خود آپ کو اس حوالے کے ساتھ باقی تمام بائبل مقدس کی جو پوری ڈاکٹرین ہے، جو پوری تعلیم ہے، اس کے ساتھ خدا آپ کی رہنمائی کرے۔ لہٰذا آج کا جو ہم نے بات سیکھی ہے، آج کا جو کلام سیکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے کو ظاہر کرتا ہے اپنا آپ کس طریقے سے اپنی قدرت کے مکاشفہ کے ذریعے، جس میں اس نے آسمان اور زمین، چرند پرند کو بنایا، اور اسی کے ذریعے خدا ہر ایک شخص کے ساتھ کلام کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس چیز کا گلہ نہیں خدا کے سامنے آخرت میں کر سکتا کہ خداوند مینوں تو دسے ہی نہیں، میرے تک تیرا کلام ہی نہیں پہنچیا۔ بلکہ خدا نے ہر شخص کے دل پر اپنی شریعت لکھ دی۔ خدا نے آسمان، زمین، چرند پرند، انسان، ہر ایک قدرت کی اس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ لیکن جو لوگ پھر بھی خدا کی پرستش نہیں کرتے، خدا کو نہیں مانتے، بائبل بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کی اس دلدل میں، اپنے اس گناہوں کی مردگی کے وسیلہ سے زندہ خدا کی پرستش کرنے سے انکار کیا، اور خدا نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور جب خدا نے ان کو ان کے حال پر چھوڑا تو وہ اپنی تباہی خود ہی بن گئے۔ لیکن وہ تمام لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے ایزیکیل 36 باب کے وسیلہ سے، خدا نے ان پر اپنا خاص فضل بخشا کہ ان کے دلوں کو ان کو اس گناہ کی مردگی سے زندہ کیا،
اور انہیں یہ فضل بخشا کہ وہ نہ صرف مسیح یسوع پر ایمان کو اپنائیں، اس کو رسیو کریں، بلکہ اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں اور خدا کے کلام کو عزت اور آنر دیں اور اس کی پرستش کریں۔ لہذا خداوند آپ کو برکت دے